بار پڑھا ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ علی جانتے ہیں، اس لیے کہ وہی مال قرآن ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ کوشش ہی کیا کیجیے زندگی میں، ہم اپنی زندگی میں بھی ان پیغامات کو، ان فرامین کو زندگی میں اپنائیں، تو پھر ہماری چلتی پھرتی تصویر جو ہے وہ ایک تبلیغ بھی ہو جائے گی۔ اگر میرا عمل جو ہے وہ آل محمد کے علوم کی عکاسی کرے، میرا عمل، اور میں نے شروع میں یہی کیا تھا، جمیل کیا ہوتا ہے؟ جمیل یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چیز پہ بھی اگر محبوب راضی ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرو، بڑی سے بڑی بھی وہ چاہتا ہے تو اس کو دے دیا کرو۔ اب بڑی سے بڑی لوگ جانے دے رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں کیا کیا ہے۔ پہلی محرم سے لے کے آج 40 ہے، 40 دنوں میں ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ گھر جا کے ذرا آپ بھی سوچیے گا، میں بھی سوچوں گا، ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ اور یہ گھرانہ ایسا ہے، چھوٹی سی بات پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ رب ابھی آج دعائے کمیل آپ نے پڑھی ہوگی، ایک جملہ دعائے کمیل کا جو میں بہت ریپیٹ کیا کرتا ہوں، وہ مجھے دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام ہے رب کا، یہ جملہ وہاں بھی مجھے نہیں ملا جو دعائے کمیل میں، یا سریع الرضا، یہ جلدی راضی ہو جانے والے اللہ۔ جناب امیر علیہ السلام نے رب کا تعارف کرایا، یا سریع الرضا، یہ جلدی راضی ہو جانے والے اللہ۔ وہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں رب کا تعارف اگر میرے ذریعے سے پوچھنا ہے تو دیکھو رب وہ ہے کہ جو جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم جلدی سے اس کی طرف نہیں بڑھتے؟ چھوٹا سا کام بھی اس رب کو بھی راضی کر سکتا ہے، اس لیے آل محمد کو بھی ایک چھوٹا سا کام راضی کر سکتا ہے۔ ہمارے گھروں کی زندگی، 40 کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ سناتا ہوں آپ حضرات کو کہ ہماری زندگی، ہماری خاندانی زندگی، فیملی لائف، ہماری پرسنل لائف آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور ہمیں ان کو، جناب امام علیہ السلام، امیر علیہ السلام کے بارے میں مفاتیح الجنان میں ایک زیارت ہے، وہاں لفظ لکھا ہے جناب امیر علیہ السلام کے لیے، السلام علیکم یا میزان الاعمال، اے ہمارے اعمال کے ترازو آپ پر سلام ہو۔ میرے اعمال کا ترازو کون ہونا چاہیے؟ امیر المومنین کی ذات۔ باقی سناؤں گا امیر علیہ السلام کے فرامین اپنی جگہ پہ۔ یہ سلام کر کے ایک بزرگ فرما رہے تھے حسین ابن علی کتنے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایسی ہی 40 کی رات تھی اور اتفاق سے شب جمعہ بھی تھا۔ شب جمعہ اور 40 دونوں اکٹھے، جیسے مثلا اس دفعہ جو ہے وہ یہ دن پنجشنبے کا، تھرسڈے کا دن آ گیا، بہرحال وہ رات اور دن، یعنی پنجشنبے کیا شب جمعہ بھی اور شب 40۔ وہ بزرگ جس بزرگ سے نقل کرتے ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حرم میں جناب سید الشہداء میں زیارت کے لیے گیا، رات کو کہیں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، امام کو سلام کرتا ہے اور امام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آگے سے اس کے جواب ملتا علیک السلام یا عبداللہ، اے اللہ کا بندہ تجھ پر بھی سلام۔ وہ کہتے ہیں میں تعجب سے اٹھ بیٹھا، بزرگ عالم دین تھے، کہ یہ امام نے سلام کا جواب دیا اس کو۔ پھر جو میں سویا تو پھر ویسا ہی خواب میں نے دیکھا، باقی رات میں سو نہ سکا۔ اب جو صبح ہوئی تو صبح کی نماز کے لیے میں جانے لگا تو ذہن میں یہی تھا، یہ کون سا کام ہو سکتا ہے کہ جس پہ امام سلام کا جواب دے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں حرم میں جناب سید الشہداء میں داخل ہوا تو میرے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ وہ جس شخص کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، میں نے کہا وہی دروازے سے داخل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تعبیر تو مجھے نظر آ گئی، میں زیارت کے بجائے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہ جاتا کہاں ہے، کرتا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پیچھے جا رہا تھا، اس نے جا کے حرم جناب سید الشہداء کے
دروازے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے اس نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا شاید مجھے سمجھانے کے لیے یہ کیا. جب اس نے سلام کہا تو میری بھی پوری توجہ تھی وہ خواب والی، تو اس کو جواب ملا علیک السلام یا عبداللہ، میرا بھی تجھ پر سلام ہو اے اللہ کے بندے. اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کچھ اس انداز سے تھا، یا میرے ذہن میں وہ خواب تھی یا میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا، وہ مجھے نہ محسوس ہوا، لیکن اس کو جواب ملا اور میں نے یہ جواب محسوس کیا. اس نے زیارت کی. اب میری زیارت جو ہے وہ شخص تھا، اس نے زیارت کی، اس نے نماز پڑھی، وہ چلا اور واپس کوئی 3 میل اس حرم سے دور چلا گیا. میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا. 3 میل دور جا کر وہ اپنے گھر پہنچا. اس نے دروازہ کھولا. جب اس نے دروازہ کھولا تو میں اس کے قریب پہنچ گیا، اس کو سلام کیا اور اس کو کہا چند لحظے میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. میں اس کے ساتھ اندر چلا گیا اور کھانے کا ٹائم ہوا. اس نے کھانا پیش کیا. عربوں کا رواج یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی مہم بات پوچھنی ہوگا تو کھانے پہ پوچھتے ہیں. جب کھانا لگ گیا تو اس نے کہا کھانا کھاؤ. یہ جو تلاش میں تھے انہوں نے کہا کھانا تب کھاؤں گا جب مجھے ایک بات بتلاؤ گے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ مجھے بتا تو نے کیا کیا تھا کہ یہ حسین ابن علی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتا یہ تو میرا اور میرے مولا کا راز تھا، تجھے بتلایا کس نے؟ یہ بھی تو کوئی اللہ کا پہنچا ہوا ہوگا. اس نے کہا مجھے بتلایا، بہرحال بتلایا میں نے یہ خواب دیکھا. میں نے کہا راز اگر راز رہنے دو تو بتلاؤں. کہا بہرحال میں کھانا تب کھاؤں گا جب تو بتلائے گا. اچھا بتلا کیا ہوا؟ کہ میرے 2 ماں باپ دونوں میرے مفلوج تھے، چل نہیں سکتے تھے، اور میری روٹین یہ تھی کہ میں یہ 3 میل میرا گھر ہے، ہر شب جمعہ ایک شب جمعہ ماں کو کندھے پہ اٹھا کے لے جاتا تھا حرم، رات بھر زیارت کراتا تھا اور واپس لے آتا تھا. اگلے شب جمعہ میں اپنے باپ کو لے جاتا تھا. میری روٹین یہی زندگی بھر رہی. کتنے سال میں نے اور کچھ نہیں کیا، بس میرا مہم کام یہی ہوتا تھا کہ میں شب جمعہ جو ہے وہ ماں باپ کی اس انداز میں خدمت کرتا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ شب جمعہ وہی شب جمعہ بھی تھی اور شب اربعین بھی تھی. باری میرے باپ کی تھی. میں نے باپ کو تیار کیا، کھانا کھلایا، ماں کو بھی، اور پھر باپ کو کندھے پہ اٹھایا اور ماں کو خدا حافظ کی. اماں میں بابا کو لے جاؤں. میں نے جو ماں کو خدا حافظ کی تو اس نے گریے کی صورت میں، رونے کی صورت میں مجھے خدا حافظ کہی. میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے. میں نے کہا ماں کیا ہوا، کوئی تکلیف ہے؟ کہا بیٹا جی میرا بھی چاہ رہا تھا کہ میں بھی حسین کی زیارت کو جاتی. ہاں میرا جی بھی چاہ رہا تھا میں حسین ابن علی کی زیارت کو جاتی. کہتا ہے میں نے کہا اماں تو یہ کون سی بات ہے رونے کی، میں ابھی جلدی جلدی جاتا ہوں، بابا کو چھوڑ کے آتا ہوں، پھر آپ کو اٹھا کے لے جاؤں گا. عزیزان میرے جملے پہ غور فرمائیے گا، کون سا عمل ان کو راضی کرتا ہے؟ ممکن ہے میں یہاں سٹیج پہ تقریریں اور تقریروں پہ تقریریں کر کے کہوں مجھے یہ بھی یاد ہے اور میں نے وہ پڑھا ہے اور اس میں پھر یہ پڑھوں اور وہ پڑھوں. اب اس میں اللہ کے لیے کتنا ہے وہ میں جانتا ہوں اور رب جانتا ہے. یہ اللہ جو ہے وہ ہے جو سریع الرضا ہے، تھوڑی سی بات پہ راضی ہو جاتا ہے. اس کے بندے بھی ایسے ہیں، چھوٹا سا عمل قبول کر لیں تو کتنے درجات انسان کو مل جاتے ہیں کہ لحظوں میں کوئی بشر حافی بن جاتا ہے اور کوئی اور بن جاتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے ماں کو اٹھایا، باپ کو اٹھایا، آدھا میل تقریباً گیا، باپ کو وہاں اتارا. بیٹ بابا آپ یہاں انتظار کرنا، میں جلدی سے جاتا ہوں ماں کو لے آتا ہوں. میں دوڑتے ہوئے آیا، ماں کو اٹھایا، جہاں بابا تھے وہاں ماں کو بٹھایا اور ماں سے کہا اماں میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. میں نے کوئی 6-7 چکر جیسے لگتے تھے، باپ کو لے جا رہا ہوں، ماں کو لے جا رہا ہوں، باپ کو لے جا رہا ہوں، ماں کو لے جا رہا ہوں. لے گیا دونوں کو. رات کو باپ نے زیارت کی، صبح باپ میرا بیمار ہوا اور وہاں فوت ہو گیا. بابا کو دفن کر کے کربلا میں ماں کو واپس لے کے آیا. دوسری شب جمعہ ماں کہتی ہے بیٹا جائیں زیارت بھی کریں گے، تیرے بابا کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھیں گے. اب تو تھی ماں، میں اس کو بھی لے گیا. اتفاق ایسا کہ 1 مہینہ 2 مہینے میں ہر شب جمعہ ماں کو لے جاتا رہا. ماں بھی ایک شب جمعہ کو وہیں فوت ہو گئی. میں نے اس کو دفن کیا. اب میری زندگی کی روٹین یہ تھی ماں باپ کی خدمت. اب جو میں دونوں کو دفن کر چکا تو میں نے جا کے سید الشہداء کے حرم کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہا
مولا میں ماں باپ سمجھ کے نہیں تیرا ظاہر سمجھ کے خدمت کرتا رہا، ماں باپ ہی سمجھ کے نہیں تیرا ظاہر سمجھ کے خدمت کرتا رہا۔ رب کو کہے میری یہ کوشش قبول فرمائے۔ میں نے یہ دعا کی اور دعا کر کے خدا حافظی اور الوداع کے لیے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اب میرا یہ سلام کرنا تھا کہ مجھے اندر سے جواب آیا وعلیک السلام یا عبداللہ، اللہ کا بندہ مجھ حسین کا بھی سلام۔ بڑا کام ہے، صلوات پڑھ لیجیے۔ انہوں نے رب کی رضا کے لیے سارا کچھ دیا، سارا کچھ دے دیا رب کی رضا کی خاطر۔ علی اکبر کی جوانی دے دی، عباس کے بازو دے دیے، قاسم کے ٹکڑے پیش کر دیے، علی اصغر کا گلا دے دیا، حسین ابن علی نے اپنی ذات دے دی اور اعلان کر دیا ان کان دین محمد لم یستقل الا بقتلی۔ لفظ نہیں ہے جناب سید الشہداء کے مفہوم ہے، زبان حال ہے، پروردگار تیرا دین اگر میرے ٹکڑوں کے بغیر نہیں بچتا تو حسین کے جسم کے ٹکڑے حاضر ہیں۔ لیکن میں کہوں گا اے شہید کربلا، یہ تو آپ کا میراث ہے، یہ آپ کی خاندانی وراثت ہے، آپ کے شہید پہلے بھی ہوتے رہے، ان کی جگر بھی پھاڑے جاتے رہے، جناب حمزہ کی صورت میں وہ سید الشہداء کا لقب پاتے رہے، لیکن امام فرمائیں گے مومن میری بہن کا اعلان سنو، جب دین کی بقا کی خاطر شہید کربلا جیسے بھائیوں کو قربان کر کے کوفہ اور شام کے سفر کر کے یہی کہہ رہی تھی الہی تیرا دین بچ جائے زینب کا کچھ بچے یا نہ بچے، تیرا دین بچ جائے زینب کا کچھ بچے یا نہ بچے۔ بس عزیزو زینب اپنا سارا کچھ لٹا کے مخدوم کونین عقیل بنی ہاشم صدیق صغرا زینب کبرا جب کوفہ سے گزرتے ہوئے کوفہ کو فتح کرتے ہوئے شام پہنچی نا تو شام کے زندان میں جو وقت گزارا کچھ اس انداز سے وقت گزارا کہ یزید بھی مجبور ہو گیا اور اس کو اعلان کرنا پڑا کہ اب اگر یہ قیدی شام میں رہتے ہیں تو شام میرے ہاتھ سے جاتا ہے، لہذا ایک وقت اس نے مجبور ہو کے ان کی تبلیغ کے ذریعے سے، ان کی مجالس کے ذریعے سے، ان کی عزاداری و احبکا کے ذریعے سے اعلان کر دیا قیدیو چلے جاؤ وطن کو۔ سید سجاد کو بلایا، سید سجاد عبید اللہ ابن زیاد پر خدا لعنت کرے، اس نے آپ کے بابا کو قتل کیا ہے، میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ سید سجاد فرماتے ہیں یزید میں اپنی پھپھی سے مشورہ کر کے تجھے بتلاؤں گا۔ جناب سید سجاد آئے، پھپھی اماں یزید کہتے آپ کی قید رہا ہو گئی۔ بی بی کے مشورے سے سید سجاد نے جا کے یزید کو کہا یزید قید سے رہا ہم تب ہوں گے جب تو ہمیں اپنے شہیدوں پہ سر دے گا، دوسری ہماری خواہش یہ ہے کربلا کی لوٹ کا مال دے گا، تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں دمشق میں عزاداری کی گنجائش دے گا، جگہ دے گا۔ اس نے بھی مشورہ کیا، آخر یزید نے یہ اعلان کیا ہاں ہم تینوں چیزیں پوری کریں گے، شہیدوں کے سر بھی دیں گے، کربلا کی لوٹ کا مال بھی دیں گے، آپ کو مجلس کی جگہ بھی دیں گے۔ مجلس حسین ابن علی میں بیٹھنے والوں مجلس کی اہمیت زینب کبریٰ کو معلوم ہوگی، ہاں اس بی بی کو معلوم ہوگی جو ابھی تک اپنے بھائیوں میں رو نہ سکی تھی، جو ابھی تک اپنے اکبر کی جوانی کو رو نہ سکی تھی۔ میں نے دیکھا بی بی کہیں نہیں روئی، کہیں نہیں رو سکی۔ میں ایک بزرگ عالم دین فرماتے تھے رونے دیا کسی نے نہیں تھا، ورنہ رونے والے تھے تو بہت۔ ایک جگہ جو جناب زینب کبریٰ نے بیان کیے نا، 2-3 بیان تھے، جب بھائی کی مقتل میں آئی تھی اور نانا کو مخاطب ہو کے کہا تھا یا جدہ ھذا حسین کا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامۃ والردا، جو 2 بیان کیے نا مقتل میں بی بی نے، تو بی بی نے اتنی دیر میں دیکھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ بی بی نے بھائی کی مقتل کو چھوڑا اور جلدی سے آ کے سید سجاد کو کہتی ہے بیٹا تیرا رنگ کیوں بدل رہا ہے، تو مرنے کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں وہ مر نہ جائے تو کیا کرے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کے میت کو دفن بھی نہ کر سکے، جوان بھائی موجود
روتی ہے تو سکینہ کا کیا بنے گا، روتی ہے تو ام رباب ام فروا کی کیا حالت ہوگی. لیکن عزیزو اب جب اعلان ہوا تو بی بی نے کہا ہم جی بھر کے رو لیں، ہمیں دمشق میں جگہ ملے. رمز المصیبہ والے نے لکھا ہے اب سر ملے، اب سر ملے. عزیزو دعا کرو کوئی بہن بھائی